السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم پڑھیں گے۔ محسن کاکوروی کی نظم ہے نعت۔ اس سے متعلق جتنے بھی اضافی اشعار ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں لکھوا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی نصابی کتاب پر لکھتے جانا ہے۔ جو بھی مشکل الفاظ کے معنی ہوں اور جو بھی اضافی اشعار ہوں وہ آپ نے اپنی کتاب پر لکھ لینا ہے۔ اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ محسن کاکوروی کی نظم نعت کا پہلا شعر ہے: سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ سب سے اعلیٰ یعنی کہ سب سے بلند مرتبہ۔ تیری سرکار، سرکار کا مطلب ہے بادشاہی۔ سب سے افضل کا مطلب ہے فضیلت رکھنے والا، یعنی کہ تمام انبیاء کے سردار۔ میرے ایمان مفصل تفصیلی ایمان، جس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں مجمل جو ہے، مجمل کا مطلب ہے خلاصہ، مختصر خلاصہ۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ نہ صرف تمام بنی نوع انسانوں میں سب سے افضل ہے، نہ صرف انسانوں میں بلکہ پیغمبروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ اس کائنات میں بعد از اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو محبوب کہہ کر نہیں پکارا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے حبیب اور میرے محبوب کہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے خود خدا بھی محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ہر ایک تخلیق سے محبت رکھتا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اس بنیاد پر بھی اور وجود تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء کے سردار۔ میرے ایمان مفصل کا، شاعر کہتے ہیں کہ جو میرا تفصیلی ایمان ہے، یعنی کہ تفصیلی ایمان کون سا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس تمام تر ایمان کا، میرے تفصیلی ایمان کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بلند مرتبہ سمجھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کی سنت نبوی پر عمل کرنے سے ہی میرا جو ایمان مفصل ہے، جو تفصیلی ایمان ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی اس تمام تر تفصیلی ایمان کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل۔ گل خوش رنگ، اب اس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القابات سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ گل خوش رنگ، گل پھول کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک خوبصورت رنگوں والے پھول کی مانند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے پھول کی مانند ہیں۔ دنیاوی پھول میں تو خار موجود ہوتے ہیں، کانٹے موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ جو کہ کسی بھی انسان کو پکڑتے ہوئے، اس کو تھامتے ہوئے پھول کو تو تکلیف دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بے خار کے، یعنی بنا کانٹے کے وہ پھول ہیں کہ جو ان کی قربت کو پا لیتا ہے وہ ان سے کبھی بھی ہمیشہ جو ہے وہ محبت ہی پاتا ہے۔ اب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک خوبصورت رنگوں والے بے خار پھول کی مانند ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر شاعر کہتے ہیں کہ رسول مدنی و عربی، مدنی کہتے ہیں مدینے کا رہنے والا اور عربی کہتے ہیں عرب کا رہنے والا، یعنی اے میرے رسول مدنی اور عربی، عرب کے رہنے والے،
زیب دامان ابد، زیب کہتے ہیں خوبصورتی اور حسن کو، دامان ابد، دامن کی جمع ہے دامان، ابد کہتے ہیں آخرت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آخرت کے دامن کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ اب شاعر اس میں یہ کہتے ہیں کہ روز آخرت میں، روز محشر میں جو حسن اور خوبصورتی ہوگی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہوگی۔ جب دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہوگا اور ہر طرف افراتفری ہوگی اور ہر طرف جو ہے وہ ایک ہجان کی سی، ایک پریشانی کی سی کیفیت ہوگی اور ہر ایک شخص جو ہے وہ پریشان حال ہوگا، اس صورتحال میں بھی جو دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا، اس صورتحال میں بھی، اس کیفیت میں بھی، اس منظر میں بھی جو سب سے خوبصورتی اور حسن پیدا کرے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی پیدا کرے گی۔ ترہ دستار ازل، ترہ کہتے ہیں ویسے تو پگڑی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے شملہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ دستار کا مطلب پگڑی ہے، ٹھیک ہے، لفظی مطلب اس کا پگڑی ہے، لیکن ترہ دستار ازل، ازل کا مطلب جو ہے وہ ابتدا ہے، ازل یعنی اس کائنات کا جو پہلا دن ہے، اس کائنات کے پہلے دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آبرو اور عزت رکھنے والے ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ جو اس کائنات کا جب خاتمہ ہوگا اس وقت بھی، کائنات کے خاتمے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خوبصورتی اور حسن پیدا کر دیں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کائنات کی ابتدا یعنی آغاز سے ہی عزت و آبرو جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل۔ یہ جتنی بھی آپ کی نظمیں، آپ کے نصاب میں حمد، نعت اور مرثیہ شامل کیا گیا ہے، ان تینوں نظموں میں سے جو کہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کے نصاب میں شامل کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بند جو ہے وہ لازمی آپ کے امتحانات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے حمد، نعت اور جتنے بھی آپ کے اس میں دو مرثیے شامل ہیں، تخت فرس پر علی اکبر کا خطاب اور در مراد، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اس میں سے کوئی بھی بند آپ کے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نعت کو دیکھتے ہیں، اس کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ اوج رفت کا کمر، اوج کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے، رفت کا مطلب بھی بلندی ہے، یعنی کہ مرتبے کی بلندی کا، کمر یعنی کہ چاند۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلندیوں پر موجود کمر یعنی کہ چاند کا استعارہ استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند مرتبہ اس چاند کی مانند ہیں کہ جو دنیا کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلند آسمان کا وہ چمکتا ہوا چاند ہیں کہ جس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے وہ منور ہو گئی۔ نخل دو عالم کا ثمر، نخل کہتے ہیں درخت کو، پیڑ کو، دو عالم یعنی دونوں جہان، ابدی دنیا اور فانی دنیا، یعنی جو مادی دنیا ہے، جو موجودہ دنیا ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، کا ثمر، ثمر کا مطلب ہے پھل۔ اب اس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے دونوں جہان کے ایک میٹھے پھل کی طرح ہیں۔ اب کیوں میٹھے پھل کی طرح ہیں؟ کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک ایسے درخت کی مانند ہیں کہ جو اس درخت کے سائے میں آ جائے گا، جو اس کے سائے میں آ جائے گا وہ کامیابی اور فلاح پالے گا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوگا۔ اور یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا بھی حصہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے یقیناً وہ اس دنیا میں بھی محبوب ہوگا، لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا
اور جو سنت نبوی پر عمل پیرا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مال، اولاد اور جان سے بڑھ کر محبت کرے گا، اور محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی جائے، اور جس طرح انہوں نے قرآن کے عین مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے اور حکم الہی سے اپنے تمام تر اعمال جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں، جب ایک انسان ایک خاکی انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو یقیناً وہ دونوں جہانوں میں ہی پھل پائے گا، فلاح پائے گا، کامیابی پائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، بحر وحدت کا گوہر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، وحدت کہتے ہیں توحید کو، گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ اب اس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو استعارہ استعمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے سمندر کا موتی ہیں۔ توحید کے سمندر کا موتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ توحید کا یوں تو پیغام ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ کا یہ پیغام توحید کا اور وحدانیت کا پہنچایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے یہ جو توحید کا اور وحدت کا پیغام تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اسی لیے وحدانیت کے جو پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کیا، اسی حوالے سے ہی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے سمندر کا گوہر یعنی کہ موتی قرار دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، چشمہ کثرت کا کمل، چشمہ کثرت، کثرت کہتے ہیں کثیر مقدار میں بہنے والا، ٹھیک ہے۔ کمل ایک سفید پھول ہوتا ہے جو کہ پانی کے اوپر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں چشمہ کثرت سے مراد حوض کوثر ہے، اور حوض کوثر پر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے روز معاشر جب روز حساب مکمل ہو جائے گا تو جنتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اسی لیے انہیں آپ قاسم کوثر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم کوثر بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ وحدانیت کے نہ صرف بحر وحدت کا گوہر یعنی کہ نہ صرف آپ وحدانیت کے امین ہیں بلکہ گوہر نایاب بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ چشمہ کوثر کے ایک کمل جیسی ہے، چشمہ کوثر یعنی کہ حوض کوثر کے ایک کمل جیسی ہے۔ جس طرح ایک پھول جو ہے وہ روح کو تر و تازگی بخشتا ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح اس کمل کے پھول کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روز آخر میں جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا تو روح کو تر و تازگی اور بخشنے والے ایک پھول کی مانند ہوں گے، ایک کمل کی مانند ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم کوثر کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلے جو اشعار ہیں، اس میں شاعر نے کچھ اپنی خواہشات اور کچھ اپنی تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ پہلے 3 اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ آخری 4 اشعار میں شاعر نے دعا کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہے تمنا کے رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ اب اس میں شاعر نے کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرا کوئی بھی کلام جو ہے وہ نعت سے خالی نہ ہو۔ یعنی اب اگر ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محسن کاکروی کا کلیات نعت کے علاوہ کوئی بھی کلیات یعنی کہ کوئی بھی شعری مجموعہ موجود نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی حیات رہے، جتنا عرصہ زندہ رہے، انہوں نے جب بھی قلم اٹھایا اور شاعری کی تو انہوں نے مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جب بھی شاعری کروں تو میرا کوئی بھی جو شاعری کی صنف ہے، چاہے وہ شعر ہو، چاہے وہ قطع ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو یا غزل ہو، وہ نعت سے خالی نہ ہو۔ اور نعت جو ہے وہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف اس میں بیان کی جاتی ہے۔ قطع کا ذکر ہے، قطع جو ہے وہ اشعار کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جن میں مسلسل ایک ہی خیال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے پہلے مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں،
اور بعد میں آنے والے اشعار کا دوسرا مصرع بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ قطع عموماً 2 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو قصیدہ ہے، قصیدہ کسی زندہ شخص کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کہتے ہیں جس میں زندہ شخص کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور غزل کے حوالے سے آپ تعریف پڑھ چکے ہیں کہ غزل کا ہر ایک شعر جو ہے وہ ایک جدا موضوع رکھتا ہے، اور اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا پہلا شعر جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو وہ مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے وہ غزل کہلاتا ہے۔ یعنی کہ شاعری کے جتنی بھی اصناف ہیں، شاعر کہتے ہیں چاہے میں شعر کہوں، چاہے میں قطع کہوں، چاہے میں غزل لکھوں، میری یہ خواہش ہے کہ میری شاعری کی کوئی بھی صنف نعت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف سے اور فضیلت سے خالی نہ ہو۔ اگلے شعر میں شاعر جو ہے وہ ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں ہو میرا ریشہ امید، کافی اہم شعر ہے یہ۔ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں ہو پھل۔ اب اس میں آپ نے جو کی پوائنٹ لکھنا ہے، اس کے لکھنا ہے کہ شاعر اس شعر میں شفاعت کی امید رکھتا ہے، یعنی شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہوئے کہتا ہے ہو میرا ریشہ امید۔ ریشہ کہتے ہیں دھاگوں کو، کمزور دھاگوں کو، امید کے کمزور دھاگے۔ نخل پودا، پیڑ، درخت۔ اب شاعر اس میں کہتے ہیں آپ لکھ لیجئے کہ روز آخر شفاعت کے وقت میری امید کی کمزور رگیں، شاعر یہ خواہش کرتا ہے کہ روز آخر میری شفاعت کے وقت میری امید کی جو کمزور رگیں ہیں وہ ایسا تناور درخت بن جائیں کہ جس میں پھول بھی ہوں اور پھل بھی ہوں۔ یعنی شاعر کو جب وہ حیات ہے تو اس کی جو امید ہے، کس چیز کی امید؟ شفاعت کی امید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شفاعت کی جو اس کی امید ہے، اس کی امید کی جو کمزور رگیں ہیں وہ ابھی دھاگوں کی مانند کمزور ہیں، یعنی وہ ایک اس کیفیت سے بھی دوچار ہے کہ عین ممکن ہے کہ پتہ نہیں میری شفاعت ممکن بھی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کو امید ضرور ہے، اور اس کو یہ امید ہے، بے شک اس کی امید کے جو دھاگے ہیں وہ ابھی کمزور ہیں، لیکن وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جب روز آخر میری اس کمزور امید کو ایک عملی جامہ پہنایا جائے، یعنی شفاعت کی صورت میں میری شفاعت ممکن ہو جائے کہ یا الہی، اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہو جائے کہ میرے جو امید کی کمزور رگیں ہیں وہ ایک تناور درخت بن جائیں جس پر پھل بھی لگیں، جس کی ہر ایک شاخ پر پھول بھی ہوں، یعنی کہ میری اس کمزور جو امید کی رگیں ہیں یہ تناور درخت بن جائیں، جو مجھے شفاعت کی امید ہے اس امید کی کمزور رگیں اور دھاگے جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ ایک درخت بن جائے، ایک نخل بن جائے، اور اس نخل کے ہر ایک جو شاخ ہے اس کی ہر ایک شاخ میں پھول بھی ہوں اور پھل بھی ہوں، یعنی کہ اس کی امید جو ہے وہ بر آئے، اس کی امید پوری ہو جائے، اس کی شفاعت کی امید پوری ہو جائے۔ آگے دیکھیے، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، تیرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ رخ انور، رخ کہتے ہیں چہرے کو، انور کہتے ہیں روشن چہرے کو۔ دھیان رہنا یعنی کہ خیال رہنا۔ باد فنا یعنی مٹنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنی اس زندگی میں، اس فانی دنیا میں میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں اپنی شاعری کی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ مجھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہی رہا ہے، تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ بعد فنا بھی، یعنی مرنے کے بعد بھی، فنا ہو جانے کے بعد بھی مجھے میرا جو دھیان ہے وہ آپ ہی کے روشن چہرے پر رہے۔ میرے ہمراہ چلے، ہمراہ یعنی کہ ساتھ، میرے ساتھ چلے، راہ عدم میں مشل، راہ عدم، عدم کا راستہ یعنی کہ آخرت کا راستہ، مشل یعنی کہ شمع بن کر۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا خیال رہے کہ جو وہ ایک تاریک راستہ ہے، عدم کا جو راستہ ہے، جو آخرت کا راستہ ہے،
اس آخرت کے تاریک راستے میں وہ روشن چہرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ میرے لیے مشعل بنے، شمع کی مانند بنے، یعنی کہ اس میرے آخرت کے یعنی عدم کے راستے کو روشن کر دے، اپنے رخ روشن سے منور کر دے۔ آگے دیکھیے آخری شعر ہے، صفِ محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ شاعر کہتے ہیں صفِ محشر یعنی کہ جب محشر کی صفیں تیار ہوں گی، یعنی قطار در قطار لوگ ٹھہرے ہوں گے، صفِ محشر یعنی روز قیامت لوگوں کی قطار۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت میں روز قیامت میں لوگوں کی قطاریں اور صفیں بنی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی ہمسائیگی ملے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، ان کا ساتھ مجھے ملے، تیرا مدح یعنی کہ جس نے پوری زندگی اپنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداحی میں اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے گزاری ہو، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں بعد از مرگ بھی اور روز قیامت میں جب صفیں تیار کی جا رہی ہوں، لوگ قطار در قطار ٹھہرے ہوں، تو مجھے آپ کی قربت ملے، آپ کی ہمسائیگی ملے، آپ کے قریب رہنا مجھے نصیب ہو، اور میرے ہاتھ میں یہی مستانہ قصیدہ، مستانہ مست کر دینے والا قصیدہ میرے ہاتھ میں ہو، اور یہی غزل ہو جس میں نے آپ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اب شاعر نے اس میں یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہی قصیدہ جو ہے، یہی غزل جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے، یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جتنے بھی اضافی اشعار ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں، آپ لوگ لکھتے جائیں، اور کسی بھی بند کی تشریح میں، کیونکہ نظم کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، تو آپ کے بند میں کوئی بھی شعر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ شعر لکھیے، پہلا شعر ہے، سمجھا نہیں ہنوز کا مطلب ہے ابھی تک، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، بے ثبات کہتے ہیں فانی عشق کو، ٹھیک ہے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، وہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ آگے دیکھیں، نمبر 2 ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ تیسرا شعر لکھیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، عالم یعنی کہ دنیا، جریدہ جو ہے مراد رسالہ ہے۔ شعور نعت بھی ہو، یعنی شعور، آپ نے زیر ڈالنی ہے شعور کے نیچے، رے کے نیچے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ یہ تمام جتنے بھی 3 سے 4 اشعار جو ہے وہ آپ دوران تشریح کسی بھی بند کی تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظم کی جو تشریح ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔